السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئة صابرة یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے، 27 ربیع الثانی 1441 ہجری، اور دوسری طرف 25 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ سورۃ الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 66ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 مسلمان ہوگا تو 1000 پر غالب آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب، خفف اللہ عنکم، رب کائنات نے تم پر تخفیف کر دی ہے، نرمی کر دی ہے، وعلم، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، ان فیکم، بے شک تم میں ضعفا، کمزوری ہے، فإن یکن، پس اگر ہو، منکم، تم میں سے، مئۃ، 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر، وإن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، الف، 1000، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، الفین، 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اب رب کائنات نے تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ایک کے مقابلے میں، ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جائیں تو مسلمان میدان میں ڈٹا رہے، لیکن اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس کے بعد نرمی فرما دی۔ اب اگر تعداد 1 اور 2 کے حساب سے ہو تو مسلمانوں کو میدان میں ڈٹنا چاہیے، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس ہی کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ بھاری تھی، اور وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹال تو نہیں ہم سکتے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 20 آدمی 200 کا مقابلہ کریں اور 100 آدمی 1000 کا مقابلہ کرے۔ تو رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ کی تلاوت تو باقی رہنے دی، اس کا حکم منسوخ فرما دیا کہ جب تم دشمن کی تعداد سے آدھے ہو گئے تو پھر تمہیں قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ یہ سوچو کہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بعد میں تیاری کر کے مقابلہ کریں گے، نہیں، پھر آپ لوگوں کو میدان میں ڈٹنا ہوگا۔ اور اگر تعداد اس سے کم ہو تو پھر یہ تم پر فرض نہیں ہے کہ تم میدان کے اندر ڈٹے رہو، بلکہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ آپ جنگی حکمت عملی کے تحت میدان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی اور باقاعدہ طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ صحابہ اکرام کے سامنے دہرا دیے۔ جہاں تک دیگر کتب تفسیر کا تعلق ہے تو اہل علم نے سب سے پہلے لفظ الآن پکڑا ہے، اور الآن اب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ جب دشمن کی تعداد کافی ساری زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیش نظر یہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی کمزوری کا طعنہ دے رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 10 یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایمانی قوت اپنی جگہ پر، اور پھر یہ کہ مسلمان اس کا اصل بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے مسلمان پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت کمزور بھی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ رب کائنات نے تم پر تخفیف فرما دی ہے۔ اب اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں، یعنی جہاد و قتال کی مشقتوں کو برداشت کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 200 کافروں پر یہ غالب آ جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوگا، تمہاری اپنی طاقت نہیں ہے۔ اب پھر یہ فرمایا کہ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی تائید و نصرت جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں، جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا ہو تو پھر مسلمانوں پر یہ حرام ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹیں، اور یہ کم از کم تعداد ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کم از کم تعداد ہے کہ مسلمانوں کو کم از کم کافروں سے آدھا ضرور ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کافروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کے باوجود مقابلہ کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے جس کا مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ اگر جنگی حکمت عملی کے تحت کافروں کی تعداد کئی گنا بھی زیادہ اور مسلمان اس حالت میں ہوں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر مسلمانوں کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس طرح کے غزوہ موتا اور دیگر غزوات کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ بھی رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی وار اسٹریٹجی جنگی حکمت عملی ایسی تھی کہ کافروں کو منہ کی کھانا پڑی۔ تو بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اپنی نرمی، شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ یقیناً ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی
توفیق مرحمت فرمائے۔